سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ سورہ صف کی آیتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی عظمت اور شان میں اتری ہیں، وہیں پر یہودوں کی اور عیسائیوں کی مذمت میں بھی یہ صورت نازل ہوئی، لیکن اس صورت میں زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے لیے صفات اور ان کی مدح اور ان کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ ان لوگوں کو زیادہ پسند کرتا ہے، ان لوگوں کو زیادہ چاہتا ہے جو اللہ کے راستے میں صف بندی کے ساتھ کھڑے ہوں، گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ یعنی صحابہ اکرام کی جو صف بندیاں ہیں اور صحابہ اکرام کے میدان جنگ میں جو جہاد ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہودیوں کی مذمت اور عیسائیوں کی مذمت کے بعد اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انجیل میں بشارتوں کے بعد اللہ رب العزت صحابہ اکرام کو کچھ ہدایات دے رہے ہیں کہ صحابہ اکرام اللہ کے راہ میں جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے جانوں کے ساتھ۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں پھر اگر جہاد کے بعد میں تمہیں دو طرح کا انعام دوں گا، ایک انعام دنیا کا ہوگا اور ایک انعام آخرت کا ہوگا۔ آخرت کا انعام یہ ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا، تم ہمیشہ اسی میں رہو گے اور تمہارے لیے بہترین گھر ہوگا۔ اور جنات عدن کا اللہ نے وعدہ کیا ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رہائش اور گھر ہوگی جنت میں، یعنی صحابہ اکرام سے بھی اللہ نے جنت عدن کا وعدہ فرمایا۔ یہ تو آخرت کے حساب سے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں دنیا میں بھی ایک عظیم الشان فتح نصیب کروں گا، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيب، کہ ان قریب تم اللہ کے نصرت کے ساتھ ایک بہت بڑی فتح کرو گے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے میرے پیارے حبیب اپنے مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو۔ صحابہ اکرام کو اللہ نے ایک فتح کی اور ایک نصرت کی اور مستقبل میں ایک بہت بڑی فتح کی خوشخبری سنائی۔ اب خلفائے راشدین کا زمانے کو دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی فتوحات کو لے کر چلتے ہیں اور 24 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہراتے ہیں، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے آگے بڑھتے ہیں اور بڑھتے بڑھتے 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہراتے ہیں، اور اس کے بعد یہی آگے چل کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہراتے ہیں۔ اب یہ سوال ان لوگوں سے ہے جو صحابہ اکرام پر تنقید کرتے ہو، صحابہ اکرام کی عظمتوں کو کاٹنا چاہتے ہو، ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی جیسے تم لوگ کہتے ہو کہ صحابہ لالچ کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے، اگر لالچ کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے تو پھر اسلام کا پرچم انہوں نے کیوں لہرایا؟ پوری دنیا پر اسلام کا علم کیوں لہرایا؟ پوری دنیا میں اسلام کا قانون کیوں نافذ کیا؟ اس لیے نافذ کیا وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار اور جانثار ساتھی تھے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اہل سنت کے مقدسات میں نہیں رہے۔ میں نے کہا کہ امیر معاویہ اگر تمہارے مقدسات میں نہیں تھے تو تم سنی نہیں ہو۔ امیر معاویہ تو حضرت حسن کے مقدسات میں شامل ہے، امیر معاویہ تو حضرت حسین کے مقدسات میں شامل ہے، امیر معاویہ تو زین العابدین کے مقدسات میں شامل ہے، امیر معاویہ تو حضرت عباس کے مقدسات میں شامل ہے۔ آپ کے مقدسات میں شامل نہ ہوئے تو کیا ہوا؟ امیر معاویہ حضرت امام احمد بن حنبل کے مقدسات میں شامل ہے، امیر معاویہ مجدد الفسانی کے مقدسات میں شامل ہے، اور امیر معاویہ بریلوی کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کے مقدسات میں شامل ہے۔ امیر معاویہ تو تمام اہل سنت کے مقدسات میں شامل ہے۔ ایک اور صاحب بڑے فخری انداز میں کہہ رہے تھے کہ اہل سنت کی مقدسات کی توہین حرام ہے۔
جسے آپ شہنشاہ نقوی کے نام سے جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے، اور پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں خلفائے ثلاثہ ابو بکر و عمر عثمان اہل سنت کے مقدسات میں ہے، ان کی توہین حرام ہے۔ پھر اس کے ساتھ مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں امہات المومنین حضور کے ازواج یہ بھی اہل سنت کے مقدسات میں شامل ہے۔ میں نے کہا شکر ہے، پہلے ہم کہتے تھے کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم صحابہ کرام کے گستاخ ہو، اب تم نے خود کہہ دیا کہ صحابہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اب تم خود مان رہے ہو کہ امہات المومنین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، پیغمبر کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ جب پیغمبر کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں اور تم کہتے ہو وہ ہماری ماں نہیں ہے، تم تو کہتے ہو وہ ہمارے مقدسات میں شامل نہیں ہے، جب وہ تمہاری مقدسات میں شامل نہیں ہے، تمہاری ماں نہیں ہے، تو گویا تم قرآن کے منکر ہوئے، اور علماء اس بات کو جانتے ہیں قرآن مجید کے ایک حرف کا بھی منکر وہ دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ کہتے ہو کہ صحابہ اہل سنت کے مقدسات میں شامل ہے، امہات المومنین اہل سنت کے مقدسات میں شامل ہے، اور مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے شیعوں سے کہتا ہے کہ علی کے محبت میں اتنے ڈوب جاؤ کہ اگر ایک طرف علی کا علم ہو ایک طرف عمر کا علم ہو تو عمر کو چھوڑو، اس لیے کہ وہ ہمارے مقدسات میں شامل نہیں ہے، تم علی کے مقدسات میں علی کا علم لے لو کیونکہ علی ہمارے مقدسات میں شامل ہے۔ میں نے کہا شکر ہے کہ تم نے مان لیا کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم اسلام کے ساتھ نہیں ہو، اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہو، کیونکہ امہات المومنین جب تمہارے مقدسات میں شامل نہیں ہے تو پھر علی اور علی کے بیٹے اور علی کی بیوی تمہارے مقدسات میں کیسے شامل ہو سکتے؟ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ۔